نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ غزوہ بدر سے پہلے بھی کچھ واقعات اور کچھ سرایہ ہوئے تھے، لیکن جو قابل قدر اور زیادہ مشہور غزوہ ہے وہ غزوہ بدر ہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جتنے غزوات ہوئے ان میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ مشرکین مکہ سے سب سے پہلی جو لڑائی کی نوبت پیش آئی ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ اس کو غزوہ بدر کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک غزوہ ہوا تھا جس کا نام غزوہ بدر صغریٰ ہے، وہ بھی اسی غزوہ سے ہی ریلیٹڈ ہے، اسی سے ملا ہوا ہے۔ ہوا یہ کہ مشرکین مکہ کا ایک تجارتی قافلہ جب روانہ ہوا تجارت کی غرض سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کو لے کر ان پر حملہ کرنے کی نیت سے روانہ ہوئے، لیکن وہ کنی کترا کر نکل گیا تھا۔ تو اس غزوہ کو کہا جاتا ہے غزوہ بدر صغریٰ۔ وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو قبائل سے مصالحت فرمائی تھی، ایک بنو زمرہ سے اور ایک بنو مدلج سے۔ ان دو قبائل سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مصالحت فرما کر واپس لوٹ آئے تھے۔ اب جب غزوہ بدر کبریٰ کا واقعہ رونما ہوا تو اس کا سبب یہ بنا کہ مشرکین مکہ کا تجارتی قافلہ واپس آ رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا اور ان پر حملہ کرنے کا یہ ایک بہترین موقع بھی تھا۔ اس میں فوائد بھی کافی سارے تھے۔ ایک فائدہ یہ تھا کہ اگر ان پر حملہ کر دیا جاتا تو ان کا جو نقصان تھا وہ انتہائی زیادہ نقصان تھا۔ سفارتی بھی ان کا نقصان تھا، تجارتی بھی نقصان تھا، فوجی بھی نقصان تھا، اور معاشی اعتبار سے گویا کہ ان کی کمر توڑنے والی بات تھی۔ 1000 اونٹ اور 50,000 دینار مالیت کا سامان ان کے اوپر لدا ہوا ہے۔ آدمی کتنے تھے؟ علی اختلاف روایات 30 تھے، 40 تھے یا 60 کے قریب، مختلف روایات ہیں۔ تو اتنے تھوڑے لوگوں پر حملہ کرنا مشکل نہیں تھا، اور اس کے فوائد اہل مدینہ کے لیے بے بہا تھے، بہت زیادہ تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر حملہ کرنے کی نیت سے آپ نے اعلان فرما دیا۔ یہ جو ایک بحث چلی ہے جہاد کے بارے میں کہ جہاد دفاعی ہوتا ہے یا اقدامی ہوتا ہے، غزوہ بدر سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ جہاد اقدامی بھی ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پہلے جب روانہ ہوئے تھے غزوہ بدر صغریٰ جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی اقدامی تھا، اور غزوہ بدر کبریٰ جسے کہا جاتا ہے یہ بھی اقدامی تھا۔ تو مشرکین مکہ کا جب تجارتی قافلہ واپس آنے لگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا۔ کتنے صحابہ شریک ہوئے تھے؟ اختیار تھا کہ وہ جو شریک ہونا چاہے ہو جائے، جو نہ ہونا چاہے نہ ہو۔ 313، 314، 315، 319 یہ شرکاء بدر کی تعداد ہے، اور اس میں تطبیق بھی آسان ہے، ممکن ہے کہ 313 شریک تھے۔ ایک جب گنتی ہو رہی تھی تو ایک آدمی دور سے آتا ہوا دکھائی دیا، اس کو بھی شمار کر لیا بعض راویان نے، تو وہ 314 تعداد بن گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شمار کر لیا جائے تو 315 بن جاتی ہے، اور 4 کمسن صحابہ بھی شریک تھے اس میں، حضرت جابر ہو گئے، حضرت انس ہو گئے، حضرت عبداللہ بن عمر ہو گئے، تو یہ کمسن 4 صحابہ شریک تھے، ان کو بھی شمار کر لیا جائے تو یہ 319 تعداد بنتی ہے۔ تو علی اختلاف روایات، تو اس میں یہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے۔ اس میں مہاجرین بھی تھے، مہاجرین کی تعداد 60 سے کچھ اوپر تھی، اور باقی جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے انصار تھے۔ 61 مہاجرین، 60 سے اوپر مہاجرین تھے، اور باقی چونکہ انصار تھے تو انصار میں سے 61 جو تھے وہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے، اور 170 جو تھے وہ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس جو گھوڑے تھے وہ کل 3 تھے۔ حضرت مقداد کا تھا، حضرت زبیر بن عوام کا تھا، اور حضرت مرثد بن ابی مرثد کا گھوڑا تھا۔ یہ 3 گھوڑے تھے اور 70 کے قریب اونٹ تھے۔ 3 کی تعداد مقرر کی گئی تھی تقسیم کرنے کے لیے۔ مہاجرین کا جو علم تھا، جھنڈا تھا، وہ حضرت علی کے ہاتھ میں تھا،
اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن معاذ کے ہاتھ میں تھا، اور جنرل جو کمان تھی وہ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھی، اور اس کے لیے جو جھنڈا تھا وہ سفید جھنڈا تھا، اور حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں وہ سفید جھنڈا ہوتا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو خیر سپہ سالار اعلیٰ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار دے دیا تھا کہ بھئی جو جانا چاہے، جو شریک ہونا چاہے مرحبا ہمارے ساتھ شریک ہو جائے، کوئی شریک نہیں ہونا چاہتا تو کسی پر قدغن بھی نہیں ہے، جبر بھی نہیں ہے، اپنی مرضی ہے، ثواب دید پر منحصر ہے۔ اس لیے تعداد صحابہ کی کثیر تھی، لیکن ان میں سے چند صحابہ شریک ہوئے تھے، جن میں نے ابھی عرض کر دیا تھا کہ 313 314 315 319 برابر اسی کے قریب کی تعداد تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک خاص مقام پر پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحابہ کو بھیجا تھا معلومات لینے کے لیے کہ جا کر بھی معلومات لو کہ ہاں قریش کا قافلہ کہاں پر پہنچا ہے۔ وہ 2 صحابہ جب روانہ ہوئے تو وہ ایک کنویں پر پہنچے، وہاں انہوں نے اونٹ بٹھایا اور وہاں پر ایک آدمی بھی موجود تھا۔ 2 عورتیں وہاں آپس میں جھگڑا کر رہی تھی۔ ایک عورت کا دوسری عورت کے اوپر قرض تھا، وہ اس سے قرضے کا مطالبہ کر رہی تھی کہ جو تو نے میرا قرضہ دینا ہے وہ قرضہ ادا کر۔ وہ دوسری کہنے لگی کہ میں تھوڑا سا صبر کر لے، ابھی قریش مکہ کا قافلہ یہاں آئے گا، میں ان کی خدمت کروں گی، ان کی محنت مزدوری کروں گی، جو مجھے وہاں سے مزدوری ملے گی وہ میں آپ کو ادا کر دوں گی۔ تو وہاں جو آدمی موجود تھا انہوں نے دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کرایا، کہا کہ ٹھیک ہے یہ بات تو معقول ہے، مناسب ہے، یہ آپ کا قرضہ ادا کر دے گی۔ 2 آدمی جو صحابہ جاسوسی کی غرض سے گئے ہوئے تھے انہوں نے وہاں پانی بھرا، پانی پیا اور روانہ ہو گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دینے کے لیے کہ یا رسول اللہ قافلہ آ رہا ہے، پہنچنے والا ہے۔ چونکہ ابو سفیان ایک بڑے دماغ کا آدمی تھا اور انتہائی سمجھدار، ذہین، فطین شخص تھا وہ۔ اس نے 2 کام کیے، کیونکہ پہلے اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ ایک مرتبہ ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس لیے وہ سمجھتا تھا کہ دوسری مرتبہ حملہ کرنے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ ایک آدمی کو اس نے مکہ بھجوا دیا اور یہ اعلان کروا دیا کہ ہمیں خطرہ ہے، ہم پر حملہ ہو سکتا ہے کسی وقت بھی، لہذا ہماری مدد کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک کام اس نے یہ کیا۔ جس آدمی کو بھیجا تھا اس کا نام تھا زمزم بن عمر الغفاری، اس کو بھیجا تھا۔ اور دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ قافلہ ایک جگہ اس نے ٹھہرا دیا اور خود قرب و جوار کے حالات جانچنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے یہ خود ادھر ادھر گھومنے لگ گیا۔ یہ ایک چشمے پر پہنچا تو وہاں ابھی وہی آدمی موجود تھا جس نے دونوں کے درمیان صلح کرائی تھی۔ اس سے بات چیت ہوئی، سلام دعا ہوئی، تو کرنے کے بعد کہا کہ یہاں تم نے کوئی اجنبی آدمی دیکھے ہیں؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ ہاں 2 آدمی آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہاں آ کر پانی بھرا، پانی پیا، اونٹ بٹھائے اور چلے گئے۔ ابو سفیان کے کان کھڑے ہو گئے کہ کوئی نہ کوئی بات ہے، یہ جاسوس لگتا یہی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے گئے جاسوس ہے۔ تو جہاں اونٹوں کو بٹھایا گیا تھا وہ وہاں گیا، وہاں ان کی گوبر پڑی ہوئی تھی، لید مینگنیاں پڑی ہوئی تھی اونٹ کی۔ اس نے اونٹ کی مینگنی اٹھائی اور اس کو توڑا تو اس کے اندر سے گٹھلی نکلی کھجور کی۔ ابو سفیان سمجھ گیا کہ ہمارے قافلے کا پیچھا کیا جا رہا ہے اور ہم پر حملہ ہونے والا ہے، اس لیے جلدی سے اپنے قافلے کے پاس آیا اور قافلے کا رخ موڑ دیا۔ جس راستے سے آنا تھا، گزرنا تھا، اس راستے کی بجائے دوسرا راستہ اختیار کیا اور دوسری سمت کی طرف چل پڑے۔